قومی کونسل کے اسٹال پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ عالمی کتاب میلہ 2026 کا آج پہلا دن ہے۔ صبح میں اس میلے کا باضابطہ افتتاح ہوا ہے اور آج قومی کونسل کے اسٹال پر پہلا مذاکرہ ہونے جا رہا ہے۔ قومی کونسل کے اسٹال پر 18 تاریخ تک روزانہ علمی ادبی موضوعات پر مذاکرے ہوتے رہیں گے۔ آج پہلا دن ہے اور آج کے مذاکرے کا عنوان ہے کتاب سے قاری تک مطالعے کی اہمیت۔ عام طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے جسے کو ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے اور لوگ قاری کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد علوی صاحب ہیں جو کہ ذاکر حسین کالج میں تھے، پروفیسر مشتاق قادری صاحب ہیں، دہلی یونیورسٹی میں استاد ہیں، پروفیسر مشتاق عالم قادری صاحب، مشہور صحافی جناب معصوم مراد آبادی صاحب ہیں، اور جدید محقق، نئے محقق کہہ سکتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر ابراہیم افسر صاحب ہیں، اور اس پروگرام کے ناظم ہیں مشہور مترجم، مشہور ناطق ڈاکٹر احسن ایوبی صاحب۔ اب میں بلا تاخیر مائک اپنے ناظم کے حوالے کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پروگرام کو باضابطہ آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر احسن ایوبی صاحب۔ شکریہ شاداب شمیم صاحب۔ آج کا جو موضوع ہے کتاب سے قاری تک مطالعے کی اہمیت، ظاہر ہے کہ یہ موضوع کتاب اور انسان کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو سمجھنے کی ایک پہل ہے، ایک کوشش ہے، اور صرف اس حد تک نہیں کہ کتاب قاری تک کیسے پہنچتی ہے، بلکہ قاری اس سے کیا معنی اخذ کرتا ہے، اس کی تہذیبی اور سماجی اور فکری تشکیل میں کیا رول ادا کرتا ہے، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کتابوں کی کیا اہمیت رہ گئی ہے۔ آدمی آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے نئے ٹولز کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اڈاپٹ کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں مطالعے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے، کتابوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ اس تیز رفتار دور میں آدمی کے پاس واقعی وقت نہیں ہے مطالعے کا، کتابیں پڑھنے کا، یا اس کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں۔ ان تمام امور پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے تمام معزز پینل میں شامل حضرات ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد علوی صاحب ہیں، بہت وسیع المطالعہ، قابل رشک کی شخصیت۔ سر، سب سے پہلے تو یہ کہ ایک اچھے جی 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 ٹھیک ٹھیک ہے سر، جیسا حکم ہے۔ ہم تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر کہ ایک اچھے قاری کی بنیادی صفات کیا ہے، اور یہ جو مطالعہ ہے یہ محض عادت ہوتی ہے یا اس کو تربیت یافتہ ذوق کہہ سکتے ہیں، کیا کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیے، میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ مطالعے کے بغیر اور اچھی کتابوں کو پڑھے بغیر کوئی بھی انسان باشعور نہیں بن سکتا۔ آپ کو گفتگو کرنے کے لیے، اپنی سوچ کو میں تنوع پیدا کرنے کے لیے اور نئی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس ایک مطالعہ ہی ایک ذریعہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اب اس کی الگ الگ صنفیں ہیں مطالعے کی۔ کچھ لوگ اخبار پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، اور کتابوں میں بھی سب کی الگ الگ دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ کوئی فکشن کو پڑھتا ہے، کوئی شاعری کو پڑھتا ہے، کوئی تحقیقی چیزوں کو پڑھتا ہے، اور کوئی جاسوسی ادب کو پڑھتا ہے۔ یہ اپنے آدمی کے ذوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ذوق ہے جس کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اب ویسے تو آپ لوگ شخصیات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور الگ الگ قسم کے لوگوں کے ذوق ہیں پڑھنے کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ جو ڈیجیٹل دور ہے
جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ مطالعے کا ذوق کم ہوا ہے لوگوں میں، لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ مطالعے کی ریچ بہت بڑی ہے۔ آج ایک کتاب ایک جو لائبریری میں تھی، جب ڈیجیٹل لائبریریوں کا دور شروع ہوا ہے، آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی بیٹھ کر وہ اپنی مطلوبہ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سی نادر و نایاب کتابوں کو ریختہ نے ڈیجیٹل کیا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ابھی میں پچھلے دنوں ایک مصوری کی تلاش میں تھا، ایک مختصر سا کتابچہ تھا جو اب سے 50 سال پہلے چھپا تھا، اور میرے تصور میں نہیں تھا کہ وہ ریختہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مجھے ریختہ میں مل گیا۔ تو یہ جو آج کا دور ہے، ڈیجیٹل جو دور ہے، سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس میں کتاب کی رسائی، علم کی رسائی اور نالج کی رسائی بہت بڑی ہے، میرا اپنا خیال۔ شکریہ۔ ابھی سر نے جیسے کہا کہ ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمس ہے ان کی وجہ سے ریچ بہت بڑھ گئی ہے، تو اسی سے متعلق ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ریچ تو بڑھ گئی ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک ریڈنگ سے اسکیننگ کلچر کی طرف منتقل ہو رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل دونوں باتیں آپ کی بھی صحیح ہیں اور صاحب نے بھی صحیح کہا کہ ریچ تو بڑھ گئی ہے۔ جو آپ بتائیے، کم سے کم 80-85 کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ ریختہ کو دیکھتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، اور ایسی بہت ساری ہم روز تجربہ کرتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی کتاب ریختہ پر مل جائے گی اور وہ مل جاتی ہے۔ لیکن اس کا تعلق مطالعے سے نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے، میں کتاب پڑھتا تھا، کتاب نہیں ملی تو میں نے ڈیجیٹل پڑھ لی اس کی۔ لیکن اگر ایمانداری سے ہم لوگ دیکھیں اور اس کا ایک تجزیہ کریں تو ہمارے یہاں اب سے 10-15 سال پہلے اس میز خالی نہیں ہوتی، اس پہ شمع ہوں گے، 20ویں صدی ہوں گے، رسالہ ہوں گے، شبستہ ہوں گے، انگلش کا السٹریٹڈ ویکلی ہوگا، ہندی کا دھرم یوگ ہوگا، یہ رسائل میں آتے تھے۔ تو یہ کوئی بہت بڑی، بہت سیریس ریڈنگ نہیں تھی، لیکن پھر بھی مطالعے کی عادت ہو جاتی تھی لوگ۔ اب وہ چیز بالکل دستیاب نہیں ہے، اب وہ نسل جو ہے بالکل بے بہر ہے ان چیزوں سے۔ ایک بہت ہی ذاتی بات میں آپ سے کہتا ہوں، جو ہے تو معاف کریں گے آپ مجھے ذاتی بات کرنے کے لیے، کہ میں BSc تک سائنس کا طالب علم تھا، میں نے اردو بالکل نہیں پڑھی تھی، لیکن چونکہ رسائل گھر میں آتے تھے، گھر کے دوسرے لوگ پڑھتے تھے، تو میں اس وقت بھی اردو اتنی جانتا تھا جتنی اب جانتا ہوں، آپ سمجھ لیں کم جانتا تھا۔ تو اور میں نے اردو ایم اے سے پہلے بالکل نہیں پڑھی تھی، یہ UP میں ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے جو 12th کلاس میں ہمارے ٹیچر تھے راوت صاحب، وہ پڑھاتے تو تھے باٹنی اور زوالوجی، لیکن ان کے پاس ایبریجڈ ایڈیشن ہوتے تھے کتابوں کے، جو انگلش کے جتنے ناول تھے انہوں نے اس زمانے میں پڑھوا دیے تھے ہمیں۔ اور ایک گروپ تھا، انہیں لگتا تھا جو کوئی انٹرسٹڈ ہے تو اس سے ناول پڑھنے کی عادت ہم لوگوں کو ہو گئی۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے 12th کے یا ہائی اسکول کے ایگزام ہونے والے تھے، ایک نیا ناول ہمارے پاس آیا، اردو کا ناول۔ تو اب عام طور سے تو ناول ہم ایسے کتاب کے بیچ میں رکھ کے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اب ایگزام ہے تو گھر والوں کی نظر بھی ہے، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میری آج طبیعت ذرا ٹھیک نہیں، میں تھوڑا آرام کر لوں اور اس کے بعد میں پڑھنے بیٹھوں گا۔ دوں گا ٹھیک ہے، اور میں رضائی اوڑھ کے، جو مارچ کا ہلکا سا موسم ہوتا ہے، رضائی اوڑھ کے میں لینڈ گیا، اور بیوقوف اگر نیچے سے روشنی کے لیے راستہ بنایا، وہ جو نوار کا پلنگ ہوتا تھا اس میں سے، تو روشنی کا انتظام بھی ہو گیا، لیکن مجھ بیوقوف نے یہ نہیں سوچا کہ پرچہ پلٹنے کی آواز جو ہے وہ آئے گی۔ ادھر والدہ بے قرار ہو گئی، طبیعت خراب ہے اس کی، تو کیا ہو رہا ہے، بعد وہ ادھر کو نکلے تو انہوں نے رضائی ہٹا دی، اور وہ ہمیں ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا یہ تو معذرت کی، میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد وہ کہیں۔ لیکن اتنی عادت ہے ہم لوگوں کو ناول پڑھنے، اور اچھا میں اکیلا اس میں نہیں تھا، ہمارے ساتھ کتنے گروپ میں ایسے لوگ تھے کہ جو ناولس اور یہ سب چیزیں پڑھتے تھے، اور اب یہ بالکل ختم ہو گیا ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ میرے 4 بھتیجے میرے گھر میں ہیں جو زبردستی جنہوں نے اردو سیکھی ہے، میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اس اردو پہ آپ میری کتابیں کیسے پڑھیں گے، تو انہوں نے کہا ٹرانسلیٹ کرا دیں گے۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے، تو پڑھنے کی عادت تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اگر 2-4 لوگوں کو لے لیں، کوئی اخبار کا ایڈیٹر ہے یا کوئی پروفیسر ہے، کوئی جو پڑھتا ہے،
تو یہ مثال نہیں دی جا سکتی. یہ بہت عادت بری طرح کم ہوئی ہے اور میرا خیال دیش میں. شکریہ مشتاق صاحب. یہ ابھی اس طرح سے کہا کہ اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے کہ وہ مطالعے کی عادت یا مطالعے کی لت اس نسل میں اس طریقے سے تھی. تو آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں وقت ہی نہیں ملتا ہے، مطالعے کا وقت ہی نہیں ملتا ہے، تو کیا واقعی وقت نہیں ملتا ہے یا ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہے؟ اور بھی نئی نسل کے حوالے سے سب نے گفتگو کی، تو کیا وہ طریقے اپنائے جائیں کہ جن کی وجہ سے نئی نسل جو ہے وہ مطالعے کی طرف راغب ہو؟ دیکھیے، معصوم مراد آبادی صاحب نے اور خالد صاحب نے اپنے تجربات کے حوالے سے بات کی، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ٹھیک ہے ریچ تو ہوئی ہے وہاں تک، لیکن کتاب اور مطالعہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپس میں لازم و ملزوم ہیں. آپ دیکھیے کہ عربی کا ایک شاعر ہے متنبی، اس کا ایک شعر ہے، وہ اپنے شعر میں کتاب کے لیے کہتا ہے کہ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نشین جو چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ کتاب ہے. کتاب کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ آج آپ ٹھیک ہے 21ویں صدی ہے اور انٹرنیٹ کی صدی ہے، سب چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، ریختہ نے بہت کام کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جو آپ ریختہ سے کتاب حاصل کرتے ہیں یا اس پہ جا کے پڑھتے ہیں، تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے اور میرے طلبہ کا بھی تجربہ یہ ہے کہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ مطالعہ آپ کا دیرپا ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن نشین ہو جاتا ہے، اور کبھی آپ کے ذہن سے ادھر ادھر وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، اور ہوتی بھی ہیں تو آپ کے پاس کتاب ہوتی ہے، آپ کبھی بھی اس کتاب کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور کتاب کی اہمیت جو ہے وہ رہتی ہے. اور کتاب سے کتنی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں مطالعے سے. امام بخاری سے ان کا مرتبہ اور رتبہ جو ہے حدیث کے حوالے سے بہت بلند ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حافظے کے لیے آپ بتائیے کہ کوئی دوا بتا دیجیے آپ حافظے کے لیے. تو امام بخاری نے کہا کہ دیکھیے جو مطالعہ ہے وہ سب سے زیادہ مفید ہے آپ کے حافظے کے لیے. تو جتنے ہمارے اکابر علماء، جتنے ادبا اور جتنے بڑے، اور خالد صاحب کا بہت بڑا تجربہ ہے، ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ لکھنا اور پڑھنا اور پھر کتاب لکھنا، تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ تو کتاب لکھ دیتے ہیں پڑھتے نہیں، اور 10 کتابیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتائیے، آپ کوئی مشورہ دیجئے. تو دیکھیے VCR نویس ہونا ایک الگ چیز ہے، اور جو چیز آپ لکھ رہے ہیں، جو چیز آپ تحریر کر رہے ہیں، وہ تحریر آپ کی قاری تک کیسے پہنچتی ہے. یہ جو مصنف ہیں آپ دیکھیے کہ وہ اس کی زندگی کا پورا نچوڑ ہوتا ہے، اس نچوڑ کو وہ کاغذ کے سپرد کرتا ہے. اب اس نچوڑ کو یا اس کی پوری زندگی کی کمائی کو آپ کس طریقے سے لیتے ہیں اور کیسے اس کو پڑھتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈیجیٹل دنیا کے اندر قاری کی رسائی جو ہے وہ کتاب تک بہت کم ہو گئی ہے. مطالعے کا جو ذوق ہے ہمارے قارئین میں کم ہو گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ موبائل اور یہ چیزیں ہیں. آج کے جو طلباء ہیں، نئی نسل ہے، وہ ریلز دیکھتے ہیں، ایک ریلز کو اس نے دبایا پھر دوسرے آتے تو یہ جو کتاب ہے وہ کتاب آپ کو استقامت بخشتی ہے، وہ کتاب آپ کو صبر سے پڑھنے کی تلقین کرتی ہے. اور جو آپ ڈیجیٹل پہ جو چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کو افراتفری کے ماحول میں جلدی الٹتے ہیں، آگے کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کی اہمیت جو ہے وہ ڈیجیٹل جو لائبریری ہے یا کتب خانہ ہے اس سے زیادہ ہے. اب جو کتب خانہ ہے ہمارا یا لائبریری ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. ہمارے جو پرانے لوگ تھے ان کو کتابوں سے کتنا بڑا شغف تھا. ایک بغداد کے اندر ایک آدمی کا ذکر میں پڑھ رہا تھا
کہ اس کو ایک کتاب اچھی لگی اور اس نے 500 درہم میں وہ کتاب خرید لی. اس کے پاس پیسے یا اس کی قیمت ادا کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. 3 دن کی مہلت مانگی اور تیسرے دن چھت پہ چڑھ کے اس نے یہ آواز لگائی کہ میرا مکان ہے, اب کوئی میرا مکان خرید لے اور میں اس مکان سے جو پیسے ملیں گے اس سے میں اس کتاب کی قیمت کو ادا کروں گا. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمارے جو نئی نسل ہے اس کو ہم لوگ کس طریقے سے جوڑ سکتے ہیں. ہمارے بہت تجربے کار ہمارے جو یہاں پر رفقا ہیں اور مذاکرے میں یہاں پر تشریف فرما ہے, یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے بچوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو کتابوں سے الگ ہو رہے ہیں اور کتابوں کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے پڑھ لیں گے, ہم وہاں سے پڑھ لیں گے. لیکن جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو دیر تک اور دور تک اس کا اثر رہتا ہے. شکریہ ابراہیم افسر صاحب. ابھی ہم تمام لوگوں کی ایک عمومی شکایت یہ ہے کہ مطالعے کا رجحان کم ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے تحقیق کے حوالے سے بھی کام کیا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا قاری جو ہے وہ مشکل متن سے خوف زدہ ہے؟ بہت بہت شکریہ. ابھی میرے 3 اکابرین یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت ساری کارآمد باتیں بھی کہی ہیں. میرا تعلق جو ہے اسکول سے ہے, میں اسی سے بات شروع کرتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ جو طلبہ ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, ان کو کس طرح سے کتابوں کی رسائی تک پہنچایا جائے. ہمارے اسکولوں کے اندر آج کل لائبریری کا قیام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. بالخصوص دلی گورنمنٹ نے اسکولوں کے اندر بہت ساری لائبریریاں قائم کی ہیں, اور جہاں پر لائبریریاں نہیں ہیں وہاں قائم کی جا رہی ہیں. وہاں پر اردو, ہندی, انگلش تینوں زبانوں کے اخبار بھی آتے ہیں. تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں بالخصوص 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے, تو ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ پہلی فرصت میں ان کا ایک پیریڈ, کم از کم ایک پیریڈ لائبریری کا لگے, ہفتے میں کم از کم ایک پیریڈ. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو کتابوں سے روبرو کرایا جائے اور متن تک رسائی کی جو بات ہے وہ کس طرح سے پڑھ کر اپنے تمام سوالات کی تشریح کر سکیں, جو ان کو پڑھایا جاتا ہے اس میں کیسے آگے ایکسٹینشن حاصل کیا جا سکے. اور رہی بات ڈیجیٹل میڈیا کی, تو بچوں کا جو اتنا شوق اور جنون ہے انسٹاگرام, فیس بک وغیرہ وغیرہ جو سوشل میڈیا ہیں, وہ ریل واقعی دیکھتے ہیں, بناتے بھی ہیں. لیکن میں ان کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ آپ لائبریری میں اگر 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو آپ کلاس میں جب آپ اٹینڈ کریں گے اسی کلاس کو, تو وہاں پر آپ کا جو سر ہے وہ بلند ہوگا, آپ اپنے استاد کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دے سکیں گے, اور باقی جو آپ کے بچے ہیں, آپ کے ہمراہ ہیں, ساتھی ہیں, ان سے زیادہ آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا. اور مطالعہ جتنا وسیع ہوگا وہ اتنی بات جلدی سمجھی جا سکتی ہے اور سمجھائی جا سکتی ہے. تو اسی طرح سے ہم بچوں کو آسانی سے کتابوں سے روبرو کرا سکتے ہیں. اور ہمارا جو یہ خیال ہے کہ قاری جو ہے کم ہو رہا ہے, تو اس کی ایک تعداد بڑھائی جا سکتی ہے. اگر بچے ہی روشناس نہیں ہوں گے کتابوں سے, تو جو بزرگ ہے یا ادھیڑ عمر ہے یا مڈل ایج ہے, 50 پار ہے, تو ان کا مطالعہ اتنا نہیں ہو سکتا جتنا بچے جو ہے ان کو آبزرو کر لیتے ہیں. بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ ریسنٹلی بتاتا ہوں کہ میں اپنا مطالعہ کس طرح سے کرتا ہوں. لاک ڈاؤن کے دوران جو جہان دانش میں نے پڑھی تو میری آنکھوں میں خود آنسو آ گئے. یہ احسان دانش کا یہ قول تھا کہ میں 4 گھنٹے جب تک مطالعہ نہیں کر لیتا تو مجھے چین نہیں ملتا. اور ایک جگہ تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں بیل کی طرح میں نے کام کیا پنجاب یونیورسٹی کو بنانے کے دوران, جو وہاں پر پی یو لکھا ہوا ہے لاہور کے اندر, وہ انہیں کی تعمیر کرتا ہے. وہ بیل کی جگہ, یعنی بیل مر گیا تھا تو رات کے وقت وہ چکر چلاتے تھے, مٹی کھودتے تھے, مٹی تیار کرنی ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی بدن تھکا ہوا ہوتا تھا, لیکن 4 یا 5 گھنٹے وہ روزانہ مطالعہ کرتے تھے. اور بعد میں اس یونیورسٹی میں امتحان بنائے گئے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک راج مستری یا جو معمار ہے, اینٹوں کا کام جس نے کیا ہے, گارا جس نے اٹھائی ہے, وہ یہاں کر ہمارے امتحان لے رہا ہے. تو یہ مطالعے کی اہمیت تھی کہ احسان دانش جیسا آدمی بھی شاملی, میرٹھ اور یہ باغپت سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا اور اپنے مطالعے کی بنا پر بڑے بڑے لوگوں میں شمار کیا گیا. اور آج بھی ان کی جو شاعری ہے بڑی دلچسپ انداز میں پڑھی جاتی ہے, بالخصوص جو عورتوں کے متعلق ہونا چاہیے نظمیں. اور دوسرا مطالعہ ایک ہوتا ہے ڈائری. بچوں کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ جو یہاں پہ لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں 4 یا 5 لائنوں میں آپ اپنی روزانہ ڈائری لکھنا شروع کر دیجیے. تو ڈائری لکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو تربیت ہو جاتی ہے اور لکھنے پر مہارت بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور ڈائری میں جو الفاظ لکھے جاتے ہیں وہ نقش بھی ہو جاتے ہیں, جو آگے چل کر جو ہے اس کو ایک مصنف, ادیب یا شاعر کی شکل میں جو ہے وہ تیار کرتی ہے.
ابھی میں 11ویں جماعت کے ایک بچے سے بھی بات کر رہا تھا، تو اس نے ایسا پیارا انداز میں جواب دیا کہ ابھی میں جو نیلیا کو پڑھ رہا ہوں جناب میرا احترام کیجیے. وہ 11ویں کلاس میں بچہ تھا. میں نے اس کو بڑے پیار سے پوچھا کہ آپ کو جو نیلیا کہاں مل گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ریلس دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. پھر احمد فراز کو اس نے بات کی. 11ویں کلاس کے بچے کا ذوق میں دیکھ کے حیران ہو گیا. تو میں نے کہا کہ بیٹا خود پڑھو. ابھی آپ ریلس میں پڑھ رہے ہیں اس کو، لیکن آپ کتابیں لے کے پڑھیے. میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ کتاب میرے یہاں پہ لگا ہوا ہے، تو آپ وہاں آئیے، کتابوں کی اہمیت سے روبرو ہوئیے اور بنیادی جو باتیں ہیں اس پہ بھی غور و فکر کیجیے. اور رہی بات تحقیق متن کی، تو تحقیق کا متن واقعی جو ہے خوفزدہ تو نہیں کرتا، البتہ اس کو تجسس پیدا کرتا ہے کہ کون سی بات ہمیں جو ہے آگے لے جائے گی. جیسے بھی میرے زیر مطالعہ کتاب ہے سر بازار میر اقسم، میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو اس میں جو حواشی کیے گئے ہیں وہ کسی اور جناب نے لکھے ہیں، اور جو اصل متن ہے وہ پروفیسر محمد حسن صاحب کا ہے. لیکن حواشی میں ایسی ایسی باتیں درج کر دی گئی ہیں کہ پڑھ کے شرم آتی ہے کہ کسی شاعر کے بارے میں ان کو مردانہ کمزوری قرار دیا گیا. یہاں یہ نازیبہ بات میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن بات آ گئی ہے. تو صاحب جہانی کے بارے میں لکھا گیا کہ انہوں نے شادی اس وجہ سے دیکھی جو جسمانی کمزوری تھی. اور رشید صاحب کے بارے میں بہت غلط پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا گیا. تو یہ متن کی تلاش آدمی جب بھی کر پائے گا جب اس کا مطالعہ وسیع ہوگا اور ذہن کھلا ہوگا اور تمام باتوں پر وہ عبور رکھتا ہو کہ وہ کون سی بات غلط کہہ دی گئی ہے. ہم تمام سب لوگ جانتے ہیں کہ حواشی جو ہے خود نوش پر نہیں لکھے جاتے. تو کس مجبوری میں اس نے لکھے ہیں میں حیران ہوں کہ حواشی کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی. تو بہت ساری ایسی باتیں ابھی خیر 3 چیپٹر اس کے مکمل ہوئے ہیں اور باقی مضمون جب آئے گا وہ سب باتیں اس میں رہیں گی. شکریہ. بہت شکریہ. ابھی مشتاق صاحب نے اور ابراہیم افسر صاحب نے دونوں نے اس حوالے سے گفتگو کی کہ بچوں کی تربیت کی جائے اور بچوں کو مطالعے کی طرف راغب کیا جائے. معصوم صاحب یہ ہے کہ اب بچوں کو پڑھنے پر مجبور کر کے ہم ان کو اچھا قاری بنا سکتے ہیں کیا؟ اور چونکہ ابھی ریلس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہ سوشل میڈیا اور وہ جو مختصر کنٹینٹ ہے، تو کیا اس کی وجہ سے قاری کی توجہ میں، گہرائی میں اور ارتکاز میں کوئی فرق آیا ہے؟ ایک تو میں آپ کو بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں کہ قاری میں اور ریل دیکھنے والے میں بہت فرق ہے. ریل ایک بے پڑھا لکھا آدمی بھی دیکھتا ہے، اور آج کل جتنی بڑی تعداد میں ہمارے ملک کے اندر لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے اس میں میجورٹی جو ہے ان پڑھ لوگوں کی ہے. جو ہمارا تعلیم کا ریشو ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو آپ کسی کو مطالعے پر مجبور نہیں کر سکتے. مطالعہ ایک ذوق ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں جبھی خالد علوی صاحب نے بھی بتایا کہ یہ ان کی ایج میں بیس پر جمع 20ویں صدی چاہے کون سے رسالے ہو سکتے ہیں. ان کی جو ہماری نسل تھی وہ اردو جاننے والی نسل تھی. آج کی جو نئی نسل ہے وہ اردو نہیں جانتی ہے. خاص طور پہ شمالی ہندوستان میں کہنا آپ کو چاہتا ہوں کہ اردو تعلیم کا جو پورا نظام تھا نا وہ بالکل بگڑ گیا. ساؤتھ میں یا مہاراشٹر میں اردو پڑھی جا رہی ہے، اور مہاراشٹر تو نمبر 1 ہے جہاں سب سے زیادہ ہائی سیکنڈری لیول کے اسکول ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھروں میں رسائی، کتابیں، اخبارات اردو کے ہوتے تھے. آج تو لوگ کتاب تو قیمتی ہوتی ہے، 5 روپے کا اخبار بھی نہیں خریدتے. تو یہ مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے جس میں کئی اس کے آسپیکٹ ہیں. اب دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ ہر آدمی مطالعے کا شوقین نہیں ہوتا. چند لوگ ہی ہیں جنہیں مطالعے کی لت ہوتی ہے. اب یہاں بک اسٹورس ہیں، آپ جائیے. میں انگریزی کا بھی کہتا ہوں، انگریزی اور ہندی اور دوسری زبانوں کے بھی. میں جب امریکہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ جو بک اسٹور تھے اس میں ایسی بھیڑ تھی لوگوں کی، اور لوگ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے. وہاں یہ سہولت تھی کہ کتاب بیٹھ کر کے پڑھیے، اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لے جائیے. ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں زبان کا ادب 50 روپے کلو، ایسا ہوتا ہے. یہ وہاں نہیں ہوتا. تو یہ یہاں جو مطالعے کی روایات ہیں اور جو اس کی تاریخ ہے یہ عام عمومی رجحان نہیں ہے کہ ادیب، یہ شاعر، یہ محقق، یہ صحافی اپنی اپنی ضرورتوں کے تحت پڑھتے ہیں. اور آج تو میں یہ دیکھتا ہوں لوگ پڑھنے کی طرف پڑھے لکھے لوگ بھی کتابیں سجاتے ہیں اپنے ٹائموں میں، لیکن آپ ان سے پوچھیں کتنی کتابیں وہ پڑھتے ہیں.
اور ہر کتاب ایک عجیب رجحان یہ ہے کہ کتابوں کی اشاعت بہت بڑھ گئی ہے. میرے پاس تقریباً 1 یا 2 کتابیں روزانہ آتی ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کتاب اس میں کچھ لکھ دی. میرے گھر میں جگہ نہیں ہے کتابیں رکھنے کی, میں پریشان ہوں. اب ان میں سے اگر 50 کتابیں آتی ہیں تو 5 کتابیں بھی ایسی نہیں ہوتی جنہیں پڑھا جائے یا جن کو دیکھا جائے. تو ہر آدمی تو صاحب کتاب بننا چاہتا ہے. میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ کتاب اس آدمی کو لکھنی چاہیے جس کے پاس کہنے کے لیے کوئی نئی چیز ہو. جو موضوعات گھس پٹ چکے ہیں, جو پامال ہو چکے ہیں, جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, ان پر آپ بار بار لکھتے چلے جائیے. شاعری اور فکشن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہر آدمی شاعر, ہر آدمی فکشن رائٹر. کتنے محقق ہیں آپ مجھے بتائیے, یا کتنے کریٹو رائٹر ہیں جو جن کی تحریروں میں تنوع ہے. ایک کوٹیشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کتابوں کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے. ایک برطانوی ادیب اور تنیفر تھا فرانسس بیکن. اس نے یہ کہا تھا کہ بعض کتابیں چکھنے کے لیے ہوتی ہیں, بعض نگلنے کے لیے ہوتی ہیں, بعض کتابیں ہضم کرنے اور فکر کی غذا بنانے کے لیے. تو آپ کو یہ تخصیص پیدا کرنی پڑے گی کہ جو ادب تخلیق پا رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو, اس میں کشش کتنی ہے. اگر ایک محقق ہے, ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, اور وہ ایسی زبان لکھ رہا ہے جو سامنے والے کے حلق میں نہیں اتر رہی ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو بیکار ہے. تو قاری, نئے قاری نہ پیدا ہونے کا یہ بھی ایک سبب ہے. ہم جب جرنلزم سیکھ رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ اپنی بقراطیت میں جڑیے. تو آپ سڑک کے آدمی جو زبان بولتا ہے وہ زبان لکھیے. آپ اب جو مشکل الفاظ, مشکل اصطلاحیں اور مشکل باتیں لکھیں گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, کیونکہ اخبار کو ایک چائے والا بھی پڑھتا ہے, ایک جھلی والا بھی پڑھتا ہے, ایک رکشے والا بھی پڑھتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ادب میں یہ ایک روایت ہے, اور یہ مطلب اس میں لوگ بڑا فخر کرتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل زبان لکھتے ہیں. مشکل زبان لکھنے والوں کا کوئی خالی نہیں. یہ میرا رائے. شکریہ. خالد صاحب بھی, معصوم صاحب نے ذکر کیا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ان کے پاس ایک آدھ کتابیں نہیں آتی ہوں. ابھی آپ کا انٹرویو ہم نے پڑھا تھا, اس میں بھی تقریباً اسی قسم کی کوئی بات آپ نے کہی تھی کہ کتابیں اس قدر چھپ رہی ہیں کہ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جس دن آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں آتی ہو. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم پوڈ کاسٹ کی طرف آئے ہیں یا پی ایف بکس کی طرف آئے ہیں, آڈیو بکس کی طرف آئے ہیں, تو کیا یہ کتاب کا نعم البدل ہے یا صرف ایک سہولت ہے؟ دیکھیے میرا خیال تو یہ ہے, کھلے لوگوں کے اختلاف ہوں کہ کتاب کا نعم البدل کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں آج کل پڑھائی کم ہو گئی ہے, لوگوں نے مطالعہ کم کر دیا ہے. ہو سکتا زمانہ بدلے, یہ چلے گا نہیں ہمیشہ. دیکھیے ہمیشہ ریل کے سہارے یا موبائل کے سہارے نہیں ہو سکتا, یہ وقت بدلے گا. مگر کتاب کا نعم البدل بالکل نہیں ہو سکتا. آج بھی جو لوگ کم پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ تو رہے ہیں, آپ ان کے چہرے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی پڑھتا ہے, یہ مطالعہ کرتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو دیکھیے. سب سے بڑی مثال تو ہمارے مولانا آزاد کی ہے کہ مولانا آزاد جو تھے ہمارے پہلے ایجوکیشن منسٹر, ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بہت ڈگری یافتہ تھے. کوئی آکسفورڈ کا, کوئی کیمبرج کا, جواہر لال نہرو, مہاتما گاندھی, سردار پٹیل اور جتنے لوگ تھے, اور ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, لیکن یہ سب سے زیادہ صاحب مطالعہ تھے. آپ یہ دیکھیں جواہر لال نہرو کے علاوہ کوئی فرینچ نہیں جانتا تھا ان میں سے, مولانا فرینچ جانتے تھے. اردو, عربی, فارسی, انگلش, فلاسفی جانتے تھے مولانا. انہوں نے جو دوبارہ خاطر میں ذکر کیا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا دیکھیے, ایسے میں احساس کمتری بلکہ احساس بدتری آ جاتا اگر آدمی اتنے زیادہ ڈگری والے لوگوں کے سامنے بیٹھے. دیکھیے مولانا تو سب سے برتن سمجھتے تھے. مولانا نے جو بایوگرافی لکھی ہے اپنی, انڈیا فریڈم جو لکھ رہے تھے, تو ہمایوں کبیر انہیں وہ ڈکٹیٹ کراتے تھے. ہمایوں کبیر انگلش میں لکھتے تھے, اس کے بعد پھر وہ ان کی انگلش کریکٹ کرتے تھے. خورشید الاسلام کی کتاب تنقیدیں کے فلیب پہ مولانا نے لکھا ہے
उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ सालों से मैं फ्रेंच अदब के मुताले में खो गया हूँ, इसलिए मुझे उर्दू के नए रुझानात की तलाश नहीं थी। तो आप ये देखिए कि वो आदमी फ्रेंच पढ़ते थे, दूसरी ज़बानें पढ़ते थे, सिर्फ इसलिए कि वो किताबें पढ़ते थे। अभी जावेद अख्तर ने कहीं मुझे उसमें बताया, उनसे कहा कि श्री कृष्ण पे कोई वो लिखना है, भजन लिखना है, और म्यूजिक डायरेक्टर उसमें कुछ शर्मा रहा था, उनसे कहता हूँ उनको मुझे बताइए क्या है, कहना भजन लिखना है। फिर वो भजन लिख के ले गया, उसे बहुत पसंद आया। उसने कहा आपने कैसे लिखा है, ये श्री कृष्ण के इतने नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा मैं चूंकि उर्दू पढ़ता हूँ इसलिए मुझे इतने सारे नाम मालूम। तो जो आदमी भी मुताला करेगा उसके दूसरों लोगों से वो आगे रहे, मगर इसका कोई नेमो बदल नहीं है। और जो हाँ मुताला नहीं होगा उनकी जहालत आपको सामने नजर आ जाएगी। तो ये चीज़ें जो है मैं बहुत मायूसकुन सूरत हाल है, जिसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ खासतौर से नई जनरेशन को सुबह टाइम ही नहीं है। सिर्फ रील की वजह नहीं है, बल्कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, हर चीज़ उस पर कंपटीशन उस मोबाइल पर दे रहे हैं, टेस्ट मोबाइल पे दे रहे हैं, तो वो किताबें क्यों पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल उम्मीद ये है कि वक्त बदलेगा कहीं। शुक्रिया मुल्ज़ाक साहब। हम लोग तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से भी मुंसलिक हैं, तो ये जो एक निसाब के तौर पर जो हमें किताबें पढ़नी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि वो नोट्स की तरफ आ गए हैं, किताबों से नोट्स की तरफ आ गए हैं। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत से नोट्स की साइट्स आ गई हैं। तो अगर इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसमें क्यों फ़र्क आ रहा है? कम से कम वो जो हमारे मराकिज़ हैं मुताले की, जो हमें शौक़ और रग़बत और तवज्जो दिलाते हैं, वहाँ भी आदमी जो निसाब की किताब है वो भी नहीं पढ़ना चाह रहा है और वो नोट्स की तरफ आ रहा है। ऐसी उजलत पसंदी या सैल पसंदी क्यों आ रही है हमारे यहाँ? क्या सबब है इसका? हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो प्राइमरी सतह पर, स्कूली सतह पर जो तालीम है, ख़ास करके उर्दू की बात मैं करूँगा, उसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। बच्चा जो है जो वहाँ से पढ़ के आ रहा है प्राइमरी क्लास से, फर्स्ट से लेकर के, मैं जिस स्टेट से आता हूँ जम्मू कश्मीर से, तो हम लोगों ने 7th और 8th और 9th इवन 10th में भी हमें ऑप्शन होता था कि आप जो मैथ की किताब है उसको रियाजी पढ़ें और उसको उर्दू में पढ़ें। हमारे यहाँ कुछ रिसर्च स्कॉलर बैठे हुए हैं, साइंस की, ज्योग्राफी की सारी किताबें जो थी वो NCERT उनका तर्जमा करवाती थी और हमारे स्कूलों में ये किताबें जो हैं वो पहुँचती थी। अब वक्त बदल गया, उर्दू ज़बान जो है वो उससे गायब हो गई। मैं समझता हूँ कि जो हमारी प्राइमरी सतह पर जो बच्चे उर्दू नहीं जानेंगे, हायर सेकेंडरी लेवल पर वो उर्दू नहीं पढ़ेंगे। पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी सतह पर जहाँ हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे हेड या दूसरे लोग वो कहते हैं, ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि एक इमले का और जुमले का पीरियड रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि जो हम क्लास में टेक्स्ट पढ़ाते हैं, किसी भी नॉवेल को ले लीजिए या किसी नज़्म को ले लीजिए, किसी शायरी को ले लीजिए, तो वो बच्चों के पल्ले पढ़ नहीं रहा है। बच्चे उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने पीछे जो उनकी तालीम है वो तालीम नहीं हुई है। अब जो NEP 2020 है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ज़बानों के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन जब तक हम लोग सानवी सतह पर, प्राइमरी सतह पर उर्दू ज़बान की तरवीज और इशाअत के लिए काम नहीं करेंगे, हमारा बच्चा वहाँ से पढ़ के नहीं आएगा, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिग्री कोर्स में आकर के वो मुताले की तरफ आएगा। उसको तो वो तो पूरा अपने सिलेबस भी नहीं पढ़ता। हम कहते हैं जी ये इब्नुल वक्त है, ये इसमें MA सेमेस्टर 1 में लगता है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। वो कहता है जी मैंने डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने कैसे कैसे बातें लिखी हैं, अंग्रेज़ों के लिए क्या, किस तरीके से क्या, ये उसकी समझ में ही नहीं आता है। जब वो तहरीर को सही तरीके से पढ़ नहीं सकेगा तो उसको समझेगा कैसे। और जैसे मासूम साहब ने अभी फरमाया कि किताब की अहमियत तो अपनी जगह है, लेकिन उसकी अहमियत को हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब हम कीमती कोई किताब लेंगे, कोई पैसा दे के कोई किताब खरीदेंगे, तो उसकी अहमियत अपनी जगह होगी। हम समझेंगे कि हमने ये पैसा दे के ये किताब खरीदी है तो उसको पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमें मुफ्त मिल जाती हैं, तलबा को भी जो सिलेबस है वो मुफ्त उसके हिसाब से वहाँ से वो पढ़ लेता है और छोटे छोटे नोट्स बना लेता है एग्ज़ाम के लिए।
تو اس کے ذہن میں جو ہے صرف ایک امتحان پاس کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ مطالعے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ ہم بچوں کو بولتے ہیں کہ بھائی جو بچے اچھے ہیں، یہاں پر امیر حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے ریسرچ اسکالر رہے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ سے رہے ہیں، ایسے اور لوگ بہت سارے ہیں یہاں پر جو مطالعہ کرتے ہیں، اور مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس بحثوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، املے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اب خالد صاحب کو ہم جب سنتے ہیں، یا جو لوگ بھی سنتے ہیں خالد صاحب کو، خالد صاحب سے ان کی محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خالد صاحب جتنے ہمارے رائٹرز گزرے ہیں، انہوں نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جن کا تحقیق سے یا تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ان کی غلطیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز وہاں نہیں ہے، اور فلاں شاعر نے یا فلاں رائٹر نے، فلاں مصنف نے اس کو یہ لکھ دیا۔ ہمیں وہ اچھا لگتا ہے۔ وہ غلطیاں کیوں نکالتے ہیں؟ غلطیاں اس لیے نکالتے ہیں کہ انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں آئے گی، اور مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر دنیا کا بڑا انسان کوئی کام کر سکتا ہے، فلاں آدمی نے یہ کام کیا، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر کیا انہوں نے، ان کی خود اعتمادی، اور سب سے بڑا جو ان کا جرأت مندانہ قدم یہی ہوتا تھا کہ وہ سب میں الگ لگتے تھے۔ سب میں الگ اس لیے لگتے تھے کہ ان کے اندر احساس کمتری نہیں تھا۔ انہوں نے عربی بھی پڑھی، فارسی بھی پڑھی، اور جیسے فرنچ بھی پڑھی، ساری زبانیں پڑھی، اور جب وہ بات کرتے تھے کسی انگریز سے یا کسی دوسری آدمی سے تو وہ اپنی زبان میں بات کرتے تھے، اور جب ڈکٹیشن جس کو دیتے تھے اس کو کہتے تھے ایک بار مجھے دکھا دو۔ جب دکھاتے تھے تو معصوم صاحب اور خالد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اس میں غلطیاں نکالتے تھے، اور وہ غلطیاں جب کسی انگریز نے ان سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی آپ تو انگریزی بہت اچھے جانتے ہیں، انڈیا ونس فریڈم اور یہ دس دیٹ جو بھی ہے، تو لیکن آپ انگریزی میں بات کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی جب آپ میری زبان میں بات نہیں کرتے، انگریز کو کہتے تھے، تو میں آپ کی زبان میں کیوں بات کروں؟ تو جب تک ہمارے اندر یہ والی بات پیدا نہیں ہوگی، یہ والا تجسس پیدا نہیں ہوگا کہ ہم اپنی زبان کے تئیں کتنے وفادار ہیں، ہم اپنی زبان کے تئیں کتنا کام کرتے ہیں، اور وہی باتیں جو ہیں وہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں بچوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمیں اردو کے حوالے سے جو بات اور کمی نظر آ رہی ہے مطالعے کی، اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارا بچہ ابتدا سے اردو پڑھ کے نہیں آ رہا ہے، یا جو اساتذہ بھی ہمارے اسکولی سطح پر پڑھاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچوں کو مطالعے کی میز پر کس طریقے سے لایا جائے، اور ان کے اندر مطالعے کا جو شغف ہے وہ کس طریقے سے پیدا کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی کہانیاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی شاعری وہ لکھیں، آپ دیکھیں، اور ان کو ایک نیا حوصلہ ملے گا، اور وہ آگے بڑھیں گے۔ آپ ان کو کہیں گے کہ کل کے خالد الوی آپ ہو سکتے ہیں، باسو مراد آبادی آپ ہو سکتے ہیں، ایوبی صاحب آپ ہو سکتے ہیں، افسر صاحب آپ ہو سکتے ہیں، اور بھی لوگ، تو ان میں ایک وہ بات بڑھے گی اور مطالعے کے لیے وہ سامنے آئیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سطح سے اس میں استحکام آ سکتا ہے، اسکولی سطح پر، پھر وہ آگے بڑھیں گے تو ان میں ایک نئی چیز جو ہے پیدا ہوگی، اور غلط ہوگی مطالعے کی، جو کہ آج کے دور میں ہمارے سلیبس کے اعتبار سے بہت کم دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ بچے کو، اور جو بچے بھی ہمارے، بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، جو مکتب سے آتے ہیں، جو مدرسوں سے آتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں، دوسرے والے جو بچے اسکول سے آتے ہیں وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو مولانا ہے جی، ان کو تو اردو آتی ہے۔ ہماری یونیورسٹی نے ایک پروگرام کرانا شروع کیا تھا، انتردونی میں سارے، کوئی بھی اس میں بلا تفریق مذہب و ملت سارے لوگ آتے تھے، اور ایک بچوں کا گروپ آیا، اس میں سارے مذہب کے لوگ تھے، ایک مسلم لڑکا بھی تھا، اور ہم کتاب کے اسٹال کے اوپر تھے، تو ایک دوسرے بچے نے، اس کے دوست نے کہا کہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے نہیں آتا اس کا نام کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا افسوس ہے، آپ مسلمان ہیں اور آپ اردو نہیں جانتے۔ مطلب یہ دیکھیے نا، اور یہ بھی ایک مزاج بن گیا ہے کہ زبان جو ہے وہ اس کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ زبان جو ہے وہ زبان ہوتی ہے، وہ کسی ایک فرقے کی، ایک مذہب کی، ایک اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اردو میں ہزاروں شعراء، ہزاروں مصنف ایسے ہیں کہ جن کی وجہ، جن کو اگر نکال دیا جائے، اور اردو زبان کی تاریخ جو ہے وہ مرتب نہیں ہو سکتی، اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس زبان کو
इस तरीके से इसके बारे में बताएं और काम करें, क्योंकि ये भी मुताले की कमी है, क्योंकि तारीख में मुताले की कमी होगी तो वो गलत सलत जैसा भी वो सोशल मीडिया पे आएगा वो मान लेगा। तो अगर जैसे बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी, कहा गया कि फलान टाइम में ये हो गया, इतने लोगों को ये कर दिया वो कर दिया, तो पढ़ा गया, मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, तो उतनी तादाद उन लोगों की थी ही नहीं कि भाई अगर ये फलां शख्स को या फलां एक फिरके को अगर ख़त्म कर दिया जाता तो आज वो कहाँ होता है या हम लोग कहाँ होते। तो जब तक हम लोग पुख्ता और मुकम्मल और पूरा एक मुताला नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये नीम हकीम वाली बात हो जाएगी और इसमें जो है वो खतरात बढ़ेंगे और लोग कुछ भी आपको लिख करके या कुछ भी आपके हवाले से बात कर देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। मुताला जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो आपके समाज के हवाले से हो, आपकी तारीख के हवाले से हो या किसी भी उसके हवाले से हो, हम लोगों को मुताले पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए और मुताला ही इंसान को एक काबिल आदमी बनाता है और मुताले के बाद आदमी में तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो उभर कर आती हैं। आज मासूम साहब या दूसरे हमारे जो राइटर्स हैं वो इतने खुद एतमादी के साथ जो बात करते हैं उनमें सबसे बड़ा वो यही है कि ये इन लोगों ने पढ़ा है, मुताला करते हैं और जो मुताला करेगा वो बाबांगे दोल बात करेगा, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाएगा। बहुत शुक्रिया। इब्राहिम साहब, जैसा कि जानते कि रशीद हसन खान साहब को आपने अपने मुताले का महवर और मरकज़ बनाया और रशीद साहब ने क्लासिकी अदब के हवाले से जो तदवीन का काम किया है, हम सब की शिकायत भी है और हम सब देखते भी हैं कि क्लासिकी अदब से हम सब गाफिल होते जा रहे हैं। तो ये क्लासिकी अदब है, ये आज की नस्ल और आज खड़ी है उसके लिए कैसे रिलेवेंट बना सकते हैं कि वो नया कारी जो है हमारा आज का कारी वो क्लासिकी अदब पर मुतवज्जो हो। शुक्रिया अयूबी साहब। जैसा कि आपने फरमाया कि रशीद हसन खान का मुताला बहुत वसी था, तो क्लासिकल जो तदवीनात हैं उनकी ख़ास तौर से मसनियात सहरुल बयान, मसनवी गुलजार नसीम या दीगर जो मसनवियाँ हैं मसनवी ज़हर शो, हसन अजायब, बागो बहार वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले उन्होंने ये छोटी छोटी किताबें बच्चों के लिए ही तैयार की थी जो मकतबा जामिया लिबर्टेड नई दिल्ली और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर ये जो हुकूमत थी उसके इश्तराक से 1965 में एक प्रोग्राम बनाया गया कि बच्चों के हवाले से कुछ ऐसी किताबें तैयार की जाए या मतन तैयार किया जाए तो बच्चे उनको आसानी से समझ लें। जो लोग जानते हैं जो एडिशन आते हैं तलबा एडिशन, वो मकतबा जामिया से ही पहले शाये हुए और उनके बाद में तनकीदी एडिशन रशीद साहब ने अपनी मेहनत से तैयार की। बिलखुसूस 1990 के बाद जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने इन पर काम भी शुरू किया। कुछ इख्तलाफात भी यूनिवर्सिटी की जानिब से आए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक़ असातिज़ा बैठे हैं, खालिद साहब या मुश्ताक कादरी साहब जानते होंगे, शोबे के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ भी उनके सामने आई फसाने अजायब को लेकर। खैर मैं उन चीज़ों पर जाना नहीं चाहता, लेकिन फसाने अजायब का तलबा एडिशन जो है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने भी शायद दिया है और बाकी चीज़ें बाद में जो उनकी तवज्जो का मरकज़ बनी वो इसी एतबार से बनी कि एक मतन पर जो है ना तो रमूज औक़ाफ़ का कोई इशारे थे ना कोई ठहराव था सकता था, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी में वक्त की है कि बच्चे फुल स्टॉप या हज़म जो भी है उसको कहाँ पे रखा जाए। और फसाना अजायब पर तकरीबन 8 साल खर्च करने के बाद उनको एक नया एडिशन भी मिला पटना में, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना के दौरान। फिर उन्होंने अपना फसाना अजायब वाला जो पुराना एडिशन था उसको हज़फ किया, फिर नए सिरे से उसकी जो है किताबत कराई गई और बहुत बाद में जाके वो किताब मंज़र आम पर आई। तो इसी और दीगर चीज़ें जो उनकी उर्दू इमला से मुताल्लिक़ किताब है, उर्दू इमला 1974 में जो आई थी, उससे पहले मकतबा जामिया के लिए उन्होंने जो बच्चों का एक रिसाला निकलता है बयान तालीम, मई 1972 से लेके जून 1973 तक, जुलाई 1973 तक उन्होंने कुछ मज़ामीन किस्तवार लिखे। उन किस्तों में बच्चों को किस अंदाज से समझाया गया है कि अपनी किताब जब मंज़र आम पर आएगी उस पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी खुद हैरान हूँ। यानी दास्तानवी रंग जो है उसमें दिया गया है बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन लफ्ज़ को समझाने के लिए, जैसे गुजारिश लफ्ज़ है तो उसमें ज़े ना आए, ज़ाल क्यों आए, या और ऐसी आज़र या वो कितने ऐसे अल्फाज हैं जो हम आम इस्तेमाल में बोल देते हैं। और उन्होंने बच्चों को उनकी नफ्सियात के मुताबिक उनकी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं टुकड़ों में बांट के उनको समझाया कि ये लफ्ज़ जो है ये है और अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो उसका मतलब ये बयान हो जाएगा।
اس کے لیے انہوں نے اپنے قصے بھی بیان کیے جو وہ پڑھتے تھے، تو ماسٹر صاحب نے ان کو کس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا، یعنی جناب اور صاحب جو ہے ایک ساتھ نہ لکھا جائے بالخصوص کہ جناب رشید حسن خان صاحب یا تو جناب لکھے یا صاحب لکھے، وہ ایک اس بات پہ اصرار کرتے تھے. تو بچوں کو کچھ بہت کچھ دینے کے لیے انہوں نے پڑھا لیا ہے. مطالعہ ان کا بہت وسیع تھا، اور ہم تو ان کی جو چیزیں ہیں پڑھ نہیں پاتے. ان تک رسائی بھی ہماری نہیں ہے کہ کتب جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری نئی چیزیں وہاں ہوتی ہیں. اور انٹرویوز ابھی جو کتاب میری اس میں پچھلے سال آئی ہے رشید حسن خان کی انٹرویو، 11 انٹرویوز بھی ابھی نئے آئے ہیں. وہ جو لغت پر ان کے کام ہے ان کو بھی منظر عام پہ لانا بھی باقی ہے. تو لغت کے حوالے سے بھی بہت سارے کام کیے ہیں. املا پر خیر ان کا اختلاف ہے. ہمارے یہاں جو رائج املا ہے اور ان کا جو سفارشی املا ہے اس پر بھی بہت سارے اختلافات ہیں، بالخصوص رشید حسن خان اور بچت نارا کی جو کتابیں ہیں املا نامہ اور اردو املا، دونوں میں کون سی پہلے آئی یہ بھی ایک تحقیق کا مسئلہ ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن دونوں نے کام جو ہے املا پر بھی کیا اور بچوں کی صحت اور تلفظ پر بھی بہت ساری باتیں کی، اور کلاسیکل انداز جو کتابیں تھیں ان کو عام فہم انداز میں لانے کی اور جو وکالت بھی انہوں نے کی اور کام کر کے بھی دکھایا کہ کس طرح سے کام بھی ہوتا ہے. اور آخری زمانے میں وہ کلاسیکل ادب کی فارغ پر بھی کام کر رہے تھے. جو ہمارا کلاسیکی متن ہے جن لوگوں تک ہماری رسائی نہیں ہے تو ان کے جو مطلب وہ مفاہیم ہے ان کو آسان زبان میں انہوں نے سامنے بھی کیا ہے. اور میں آخری بات اپنے یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ جو ابھی بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو دلی جو سرکار ہے ہماری وہ پہلی سے لے کر 5ویں تک کے یہاں اردو تعلیم کا کوئی بندوبست زیادہ نہیں ہے. کیونکہ میں خود بھی دلی ٹیچر حکومت میں ٹیچر ہوں تو اس وجہ سے مجھے معلوم ہے ساری باتیں. 6ٹھی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک صرف ایک مضمون کی حیثیت سے اردو پڑھائی جاتی ہے. اردو میڈیم اسکول کی تعداد گنی چنی ہے، مشکل سے 12 یا 13 ہے پوری دلی کے اندر جہاں پہ اردو میڈیم اسکول ہے. اور باحثیت ایک مضمون جو ہے اردو کہیں کہیں پڑھایا جاتا ہے اور کہیں کہیں نہیں پڑھایا جاتا. اس میں بھی تعصب کا جو ہے نشانہ اس کو بنایا جاتا ہے کہ اردو صرف وہی پڑھے گا جو مسلمان ہوگا اور ہندو سنسکرت پڑھے گا، جبکہ ہمارے اسکول میں ایسا نہیں ہے. ہمارے اسکول میں کئی طالب علم جو ہے ہندو بھی ہے جو اردو پڑھ رہے ہیں، اور سنسکرت جو ہے مسلم بچے بھی پڑھ رہے ہیں. تو زبانوں کا جو آدان پردان ہے یا لین دین ہے سیکنڈ یہ ہونا بھی چاہیے. وہ زبانوں کو کسی مذہب سے یا کسی دھرم سے نہ جوڑا جائے. زبان سب کے لیے ہوتی ہے اور ہمارے جو ترسیل ذریعہ ہوتی ہے. جی شکریہ. معصوم صاحب، ایک بہت بڑا چیلنج جو ہم سب کے سامنے ہے اے آئی کے روپ میں. تو اے آئی کی وجہ سے قاری کی حیثیت جو ہے وہ کم ہوگی یا بڑھے گی، یا یوں کہہ لیں ہم دوسرے طریقے سے کہ جو ہے وہ کتابیں بچیں گی یا کنٹینٹ بچے گا؟ جی دیکھیے یہ اے آئی کا جو مسئلہ ہے نا یہ بہت بڑا موضوع ہے. اگر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے تو بات کافی طویل ہو جائے گی. اے آئی بلا شبہ ایک بہت بڑی ایجاد ہے اور بہت کام بھی آ جا رہا ہے اس سے. لیکن یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ اے آئی کو کہیے کہ فلاں موضوع پر ایک مضمون لکھ دے، وہ لکھ دیتا ہے اور آپ اپنے نام سے اس کو چھپا دیتے ہیں اخبار یا میگزین میں. یہ جو کرپشن ہے اخلاقی، اس کا کیا جواز ہے اور اس سے کس طرح سے لڑا جا سکتا ہے؟ آپ اے آئی کے پاس تو ایک خزانہ ہے انفارمیشن کا، اور وہ ہر طرح کی اور اچھی اور بری انفارمیشن آپ کو فراہم کرتا ہے. تو اس پر ایک الگ سے ڈسکشن کیا جانا چاہیے کہ اے آئی سے کی جو حصولیابیاں ہیں یا اے آئی کا جو خوبیاں ہیں اور جو خامیاں ہیں ان سے کس طرح سے لڑا جائے. اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت زیادہ یہ چرچا میں ہے اس وقت. اور اب نئے سال میں ابھی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اے آئی کیا نئی چیزوں کے ساتھ میدان میں آ رہا ہے. میں اب چونکہ ہمیں اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا ہے، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک طرف کتابیں ہیں، رسائل ہیں اور ریڈنگ مٹیریل ہے، دوسری طرف سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے بارے میں لوگوں کے اپنے تحفظات ہیں، مگر میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میں تقریباً ہر ہفتے ملک کے 10 بڑے اخباروں کے لیے ایک کالم لکھتا ہوں، اور اس میں میرا ای میل آئی ڈی ہوتا ہے. تو کبھی کبھی 1 2 4 آدمی اس پہ ریسپانس دیتے ہیں.
لیکن جو چیز میں فیس بک پہ لکھتا ہوں یا واٹس ایپ پر ڈالتا ہوں اس پہ مجھے سینکڑوں لوگوں کے ریسپانس ملتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں. میں نہیں جانتا کہ میری تحریریں اچھی ہوتی ہیں یا بری ہوتی ہیں، لیکن جو ریسپانس آتا ہے اسے مجھے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اخبار اور رسائل کے مقابلے میں سوشل میڈیا کو زیادہ پڑھ رہے ہیں. وہ چونکہ ان کی دسترس میں ہے، اسمارٹ فون ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں بھی بیٹھا ہے اگر کوئی اس کو دلچسپی کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ ان کو پڑھتا ہے اور اس پہ ریسپانس دیتا ہے اور شیئر بھی کرتا ہے. کبھی کبھی تو مضمون 50 جگہ شیئر ہوتا ہے اور مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کا مضمون فلاں جگہ ہم نے دیکھا. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. جب دیکھیے رائٹر کی جو سب سے بڑی کمزوری یا ویکنیس یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ لکھ رہا ہے اس کا اثر کیا ہو رہا ہے قاری پر. تو وہ اثر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملتا ہے، فیس بک کے ذریعے سے ملتا ہے، یا وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ملتا ہے، یا دوسرے اور ذرائع کے ذریعے سے ملتا ہے. تو اس سے ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ ہاں لوگ ہمیں پڑھ رہے ہیں. یہ میرا ایک کہنا ہے، باقی آپ آگے بات کر سکتے ہیں. شکریہ. کیونکہ بائنڈ اپ کے کچھ میں ہو رہا ہے. اب کتاب میلے میں ہم بیٹھے ہیں اور اتنی دیر سے قاری کی کمی کا رونا رو رہے ہیں اور مطالعے کی کمی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ جو بک فیئرس ہیں یہ قاری سازی میں یا قاری بنانے میں کیسے معاون ہو سکتے ہیں؟ بس دیکھیے تو علامہ اقبال کہہ گئے ہیں کہ فراغتی ہو کتابیں ہو گوشۂ چمن ہے. اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ آدمی کے پاس ایک کتاب ہو اور گوشۂ چمن ہو. یہ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ میرے خیال سے ایک آبزرو اسٹڈی ہونی چاہیے کہ پرانے جو ہمارے بک فیئر ہوتے تھے اور اب جو بک فیئر ہوتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے. کیا قاری لیڈرشپ بڑی ہے، کتابوں کی سیل بڑی ہے؟ میرا خیال ہے تو ابھی بھی اس میں میں بڑا پیسیمسٹک ہوں کہ ایسا نہیں ہے. نہ سیل بڑی ہے نہ لیڈرشپ بڑی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کتابیں چھپ رہی ہیں بہت زیادہ، کہ اس کی وجہ میں نے آپ لوگ پہلے کہہ دی تھی کہ ہمارے زمانے میں جو کوئی ریسرچ اسکالر تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کتاب اپنے پیسے سے چھپوائے گا. اب جتنے ریسرچ اسکالر ہیں وہ سب چھپا سکتے ہیں اور چھپواتے ہیں. جیسا کہ معصوم نے کہا کہ ان کے پاس روز ایک کتاب آتی ہے. میں سینک فارم میں رہتا ہوں اور اس پہ صرف خالد الوی اور سینک فارم لکھا تھا، وہ کتاب مجھے دے گیا. تو میں اگلے دن انتظار میں رہا پوسٹ مین کا. میں نے کہا کہ اس پہ تو میرا پتہ بھی نہیں لکھا تھا، کوئی لوگ کیسے ملے گئے؟ کہنے لگا کتاب تو آپ کے علاوہ یہاں کہیں آتی نہیں ہے. وہاں 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں کم سے کم اور کسی کے پاس کوئی کتاب کوئی رسالہ نہیں آتا. تو حالات تو یہی ہے. بہرحال ہم دعا کے ساتھ ختم کریں گے. خدا کرے کہ لیڈرشپ ہماری بڑھتی رہے. اردو کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی. اردو کی لیڈرشپ بھی بڑھے. جب سب کی بڑھے گی تو اردو کی بھی بڑھے گی. دعا کیجیے کہ بہت سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. خدا کرے کہ تیری آرزو میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. بہت بہت شکریہ آج کے اس پینل پہ آپ سب کے شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور اتنی شاندار گفتگو ہوئی، آپ سامعین نے سماعت فرمائی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.